اور مرتبہ دینا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تیسرے پارے کے آغاز میں اپنے تعارف میں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ حضرت ابو منذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا تمہیں پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ تو آپ نے ان کے سینے پر تھپ تھپایا اور ہاتھ پھیرا اور کہا کہ ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو، تم عالم ہو گئے ہو، تمہیں تو علم آ گیا۔ اور اس آیت الکرسی کے بارے میں متعدد احادیث اور اس کی فضیلت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، گویا کہ جب وہ فوت ہوگا تو اس کے درمیان صرف جو جنت ہے، اس شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ یعنی ادھر اس کی جان قفص عنصری سے نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، اور ادھر اس کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں 10 مضامین کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو الحی القیوم ہے، محدثین اور مفسرین اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو محدثین کا عموماً یہ رجحان ہے کہ الحی القیوم کے جو الفاظ ہیں یہ اسم اعظم ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ہم اکثر اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے پہچاننا ہے تو آیت الکرسی کو پڑھ کے دیکھو۔ اللہ لا الہ، وہ اللہ کے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ رب تو سارے مانتے ہیں نا، یہ کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، بغیر کسی کریٹر کے یہ دنیا بن نہیں سکتی، یہ تو سارے مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ایگنوسٹزم کے دلدادہ لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کی ذات کے متعلق، پتہ نہیں اللہ کی ذات ہے یا نہیں ہے۔ 50% ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، 50% لگتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اور آپ اسکینڈینیوینز کنٹری اور یورپ میں جا کے دیکھیں تو اکثر لوگ سسپیکٹڈ ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، تردد میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے بھی یا نہیں۔ وہ بھی کسی نہ کسی موڑ کے اوپر آ کے اللہ کی ذات کو پہچان لیتے ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے لوگوں کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس فطرت کی وجہ سے وہ اللہ کو کہیں نہ کہیں پہچان لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت الکرسی میں یہ بیان فرما دیا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جب رب اور کوئی نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے الہ بھی اسے ہونا چاہیے، جو قوت والا ہے، جو طاقتوں والا ہے، جس نے پیدا کیا پوری کائنات کو، ظاہر سی بات ہے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، الہ بھی اسے ہونا چاہیے، معبود بھی اسے ہونا چاہیے۔ کفار مکہ نے یہ ضد لگا لی کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا وہی خدا ہے، ایک اللہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی الہ ہیں، معبود ہیں جو اس کے برابر کے ہیں، یا اس تک ہماری التجاؤں اور فریادوں کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی کچھ ایسی طاقتیں دے رکھی ہیں، خصوصیات دے رکھی ہیں جو اللہ کی ہیں، جو خاص ہے اس کے لیے۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اس کی نفی کر دی کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، جو زندہ اور جاوید ہے اور جو ہمیشہ سے قائم ہے۔ اب اس القیوم میں بے انتہا نقطے ہیں۔ یہاں ایک فلسفیانہ بحث کی جاتی ہے جو عقیدہ الطحاویہ میں امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین قدیم سے ہے یا عدم سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر قدیم کہا جائے کہ پرانا کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت پرانا ہے، تو پھر جتنی بھی کوئی چیز پرانی ہو اس کا جو ہے وہ نقطہ آغاز ضرور ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ شروع ہوئی۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ جیکٹ 10 سال پرانی ہے، اب اس کو کہیں نہ کہیں جا کے بنایا گیا تو پھر اس کا آغاز ہوا نا۔ یہاں سے فلسفیانہ ایک نقطہ لیا جاتا ہے۔ ملحدین اور ایتھیسٹ جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ذات آپ کے امام طحاوی نے لکھا ہے کہ وہ قدیم ہے، حالانکہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل السنہ یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ عدم سے، عدم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، عدم کا ایسا وجود ہے کہ جس کی نہ کوئی انتہا ہے نہ کوئی اس کا آغاز ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ اللہ کا تعارف بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو تم قدیم نہ سمجھ لینا کہیں، اللہ عدم سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب ہمیشہ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، خالدین فیہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے سال ہیں، کچھ نہیں پتا۔ خالدین فیہا، جو جنت والے ہیں وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اسی طرح اللہ کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، عدم سے انتہا تک اس کا وجود باقی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے متعلق تعارف کروا دیا ہے کہ میں وہ ذات ہوں الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جس کو کبھی اونگ نہیں آتی، کبھی اس کو نیند نہیں آتی، وہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ انسان کے خاصے ہیں کہ وہ تھک جاتا ہے، اس کو نیند کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ ان الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، ضعیف پیدا کیا ہے، لیکن جس ذات نے پیدا کیا ہے اس میں ایسا کوئی نقص نہیں ہے۔ ضعیفی ہونا ایک نقص ہے، ایک کمزوری ہے، لیکن اللہ کی ذات میں کوئی کمزوری موجود نہیں ہے۔ وہ اس پوری کائنات کے سسٹم کو چلانے سے تھکتا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، 6 مہینے تک انہوں نے کھانے پکائے، اور اللہ نے کہا کہ ضائع بھی نہیں ہونے دوں گا، اور ایک مچھلی کو سمندر سے نکالا اور وہ پورے 6 مہینے جو پکایا گیا تھا وہ سارے کا سارا کھا گئی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مخلوق کی زبانیں سکھا رکھی تھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ جو تو نے کھایا ہے، ہم نے 6 مہینے محنت کی، جن بھی پکا رہے تھے، انسان بھی پکا رہے تھے، یہ جو تو نے لقمہ کھایا ہے اللہ نے تجھے زندہ رکھا ہوا ہے، میں حیران ہوں کہ تو کتنے کھاتی ہوگی لقمے ایک دن میں۔ اس نے کہا جتنا آپ نے 6 مہینے پکا کر مجھے کھلایا ہے، میرا اللہ مجھے دن میں اس طرح کے 3 لقمے روزانہ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی کتنی مخلوقات ہوں گی، کروڑوں سپیشیز، اور پھر ان کی کئی قسمیں، آپ نیشنل جغرافیہ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر طرح طرح کے کتنے جانور دکھائے جاتے ہیں، اور ان کی پھر آگے کئی اقسام ہیں۔ الحی القیوم جو زندہ اور جاوید ہے، جس کی آنکھ کو اونگ نہیں آتی، وہ پورے اس نظام کو چلا رہا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اتنی بڑی ذات کے سامنے کسی کی جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کی شفاعت کر دے اس کی اجازت کے بغیر؟ کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں پوری کائنات کو یہ چیلنج کر کے، من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یشفع عندہ الا باذنہ، جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے کہ یا اللہ یہ بندہ میرا بڑا مقرب ہے، اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت دے دے، کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، آپ ہمارے بابا ہیں، 950 سال عمر ہے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، وہ کہیں گے کہ میرے پاس اس کی اجازت نہیں ہے، میں تو خود اپنے اعمال کے لیے ڈرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو اپنے گناہ کے لیے ڈرتا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ آج کیا ہوگا جو میں نے وہ ایک پھل کھا لیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دنیا پر اتار دیا۔ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے پیچھے ہوگا، کون کس کی سفارش کرے گا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آج لوگ گارنٹیاں دیتے ہیں آپ کو کہ ہماری بیعت کر لیں، ہمارے مرید ہو جائیں، ہم آپ کی سفارش کریں گے، ہم آپ کی شفاعت کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب سارے لوگ اپنے اپنے پیروں اور فقیروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور سارے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کرو، ہماری اتباع کرو، تم جاہل تھے، تم گنوار تھے، تم بے علم تھے، تمہیں نہیں پتا چلا، ہم تو تمہیں بے وقوف بنا کے رکھتے تھے، تم سے مال بٹورتے تھے۔ وہ سارے کہیں گے کہ ہمیں تو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ وہ کہیں گے چلو پھر شیطان کے پاس سارے اکٹھے ہو جائے، اس کو کہیں گے کہ آپ ہمارے بڑے ہو، آپ ہمارے یہ ہو وہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے اب سفارش کرو، تم نے تو بڑے سرسبز ہمیں باغ دکھائے تھے۔ تو شیطان کہے گا کہ تم اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہو، میں تو تمہیں صرف انگلی لگاتا تھا، ایک چوکا لگاتا تھا، تم میرے پیچھے لگ جاتے تھے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ آؤ میرے پیچھے، میں تو تمہیں ایک رستہ دکھاتا تھا، تم میری مان لیتے تھے، اور میں نے یہ قسم اٹھا رکھی تھی، اللہ سے وعدہ کیا تھا یتبعہم الغاوون، میں تو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کو اپنی پیروی کے پیچھے لگاؤں گا، اور جو تیرے خاص بندے ہوں گے وہ صرف میرے پیچھے نہیں آئیں گے، جو تیرے سے باغی ہو جائیں گے اور وہ میری اتباع میں چلیں گے، میری پیروی میں چلیں گے۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں بالکل وعدے کہہ دیا ہے کہ یہ شیطان کے بندے، یہ رحمان کے بندے نہیں ہو سکتے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے گا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے تمہارے اگلے علم کے اگلے بارے میں، اگلی زندگی کے بارے میں بھی اور ماضی کے بارے میں بھی، تمہارا ماضی بھی جانتا ہے، تمہارا مستقبل بھی جانتا ہے۔ اب ایک شخص کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ کو یہ پتا ہے اور اللہ نے یہ تقدیر لکھ دی ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، تو پھر میں تو مجبور ہو گیا۔ یہ جبریہ کا عقیدہ ہے۔ 2 عقائد تقدیر کے بارے میں پائے جاتے ہیں، ایک ہے قدریہ کا اور ایک ہے جبریہ۔ قدریہ کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں ہوتی، تقدیر انسان خود بناتا ہے، خود انسان اس کا خالق ہے۔ اگر میں محنت کروں گا تو امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، میری قسمت میری تقدیر، میں بنا سکتا ہوں اپنی قسمت اور تقدیر کو۔ میں محنت کروں گا تو پاس ہو جاؤں گا، نہیں کروں گا تو فیل ہو جاؤں گا، لہذا اپنی تقدیر میں خود بناؤں گا، میرے ہاتھ میں۔ ان کو کہتے ہیں قدریہ، یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے جبریہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے ویسے ہی ہونا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا۔ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بالکل حقیقت ہے۔
لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے انسان کے حق میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، لہذا اگر اللہ نے لکھا ہے کہ میں جہنمی ہوں تو پھر میں جہنمی ہی رہوں گا، میں جنتی نہیں ہو سکتا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ جبریہ کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے۔ اہل السنہ کا اس میں کیا موقف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان اطہر سے اس بات کی وضاحت کر دی ہوئی، اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنا قصہ سنایا، اس نے کہا کہ میرے دفتر میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر میرے سامنے ایک شیٹ رکھ دی، اس کے اوپر 100 تک گنتی لکھی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے مستقبل کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی کرو جو کرنا ہے۔ اب اس نے اس کے سامنے پوری شیٹ بچا دی، اس پہ 100 تک گنتی لکھی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے اس کے مختلف جو ہے نا وہ مستقبل کی چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ جو آپ نے، اس نے ایک پینسل پکڑی اور ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر کچھ لکھا اور اس کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ اس میں تم نے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے وہ لکھا ہے جو ابھی تم نے لکھنا ہے۔ ان 100 گنتی میں سے 1 سے لے کے 100 تک اس کو یہ کہا کہ یہ پینسل پکڑو، اپنی ایک پرچی کے اوپر ان میں سے کوئی ایک ہنسا لکھو، جو اس کے نیچے ہوگا وہ تمہارا مستقبل ہوگا۔ اور اس نے اس کا مستقبل پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ اس نے فلاں نمبر لکھنا ہے، اس جادوگر نے یا اس شعبدہ باز نے، اس نے اس پرچی کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچ بچار کر رہا تھا کہ جو اس نے لکھا ہے میں وہ نہ لکھوں، کبھی میں 10 تک گنتی ادھر سے گنتا ہوں، کبھی ادھر سے گنتا ہوں، تاکہ جو اس نے لکھا ہے میں وہ نہ لکھوں۔ کہتا خیر میں نے ایک ہنسا پکڑا اور اس کو بڑی تگ و دو کے ساتھ سوچ بچار کر کے میں نے لکھ دیا۔ جب میں نے لکھا تو اس نے پلٹا کر دیکھا تو وہ بالکل برابر سیم تھے۔ کہتا کہ میرے دل میں ایک یہ سوال آیا کہ یہ عام ایک جادوگر ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے ابھی کون سا نمبر لکھنا ہے، اور جس پوری کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، کیا اسے نہیں پتا ہوگا کہ میرا مستقبل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ جو مرضی کرے، ہمیں اجازت ہے کہ ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں ہیں، ڈھیل دی ہوئی ہے نا انسان کو، اس کی آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، تو اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نیکی کرے یا برائی کرے، بھلائی کرے، خیر کا کام کرے یا کسی کے ساتھ ظلم کر لے، اس کو اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن اللہ کا علم اتنا کامل ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ پہلے کے علم کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ جو اس نے کرنا ہے، اس کے پہلے کاموں کے بارے میں اور بعد والے کاموں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے اس تقدیر کا معنی۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اگرچہ اس کو اجازت دے رکھی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس کو دائیں جانب بائیں جانب ایک سیدھا رستہ ہے، ایک برا رستہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کس رستے کی جانب جانا ہے، اللہ نے وہ پہلے لکھ دیا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے علم کو کوئی لے نہیں سکتا، الا بما شاء، مگر وہ شخص کے جس کے لیے اللہ خود تھوڑا بہت علم جو ہے اس کو عطا کرتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکاشفات کروائے جاتے، کشف کروایا جاتا، معجزات عطا کیے گئے، تو یہ اللہ کے علوم میں سے ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رکھے تھے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ محدثین نے اور مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی کرسی کیا ہماری کرسی کی طرح ہے؟ یہ اس کی شان کے لائق ہے، جیسی اس کی شان ہے اس کے مطابق اس کی کرسی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کرسی سے مراد اللہ کے عرش کے نیچے جو سیڑھی ہے اس سیڑھی سے مراد وہ کرسی ہے کہ جو زمین و آسمان سے زیادہ بڑی ہے اور اس پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ بلند ہے، وہ عظیم ہے، اور وہ پوری کائنات کے سارے سسٹم کو چلانے سے تھکتا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، اتنی بڑی ذات۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں اکراہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی پر تم زبردستی نہیں کر سکتے، مار پیٹ کر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم دین کو قبول کرو۔ لا اکراہ فی الدین، اس کو دعوت دے سکتے ہو، اس کو جبر کے ساتھ زبردستی اس کو مار پیٹ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اسلام قبول کرو، حالانکہ اللہ کا تعارف موجود ہے، اللہ نے بالکل ہر چیز کو واضح کر دیا۔ پھر اسی کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ جیسا کہ یہودی اور نصرانیوں نے اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھے، مسلمانوں کو جلا دھمکا کر، ان کے جسموں کو جلا کر زبردستی پکڑ پکڑ کے یہودی اور نصرانی بنایا تھا۔ سکوت غرناطہ دیکھ لیں اور اس سے پچھلی جتنی بھی قدیم تاریخ ہے، یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو زبردستی یہودی اور نصرانی بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ذکر کیا ہے کہ جب نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک ملحد تھا، نمرود ایک ملحد تھا اور اللہ کا انکاری تھا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہی تعارف رکھا کہ اللہ وہ ہے جو حی القیوم ہے، وہ ذات ہے
کہ جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے, اس پورے نظام کو چلا رہی ہے, اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو زندوں کو مردہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا اور اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا خدا لوگوں کو زندگی بخش دیتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. جس شخص کے متعلق رہائی کا حکم تھا اس نے اس کو پھانسی لگوا دیا, اور جس کے متعلق پھانسی کا حکم تھا اس کو آزاد کروا دیا. کہا یہ دیکھو, جس کی زندگی تھی اس کو میں نے قتل کروا دیا, اس کی موت آ گئی ہے, اور جس کو موت آنے والی تھی اس کو میں نے زندگی دے دی, یہ کام تو میں نے بھی کر دیا, لہذا میں بھی خدا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اس کی نبض پکڑ لی, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر کو پھر جواب نہ آیا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا. قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر کی زبان گنگ ہو گئی, آواز نہ نکلی, جواب نہ آیا, کیونکہ اللہ کا تعارف سامنے رکھ دیا ہے. اللہ کی ذات کون سی ذات ہے. اب اس کو اس بات کی پہچان ہو چکی تھی, لیکن اس نے ہٹ دھرمی اختیار کی, کفر کیا اور تبدل کیا, اور اس نے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, اور پھر کفر کرتے ہوئے وہ حد درجہ اتنا آگے نکل گیا کہ متکبر ہو گیا. اب انبیاء کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے, جب ان کو تعارف تو تھا نا, انبیاء کو اللہ کا تعارف تو تھا, لیکن جب ایک بندے نے دین کی دعوت دینی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ نشانیاں دکھاتے ہیں, یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نشانیاں دکھا کے تیقن اور یقین ان کے دل میں ڈال کے پھر ان سے کہا کہ اب تبلیغ کرو. ایسا شخص کے جس کے دل کے اندر اللہ کی ذات کے بارے میں یقین اور اطمینان نہ ہو, وہ کیسے یقین اور اطمینان کے ساتھ دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکے گا. حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا 3 پارے کے آغاز میں. عزیر علیہ السلام ایک تباہ ہوئی جس کے اوپر عذاب آیا تھا, اس بستی کے پاس سے گزر رہے تھے, تو اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ, تو کہتا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں, میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں, لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک وہی موت دے دی. 100 عام, 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے موت دینے کے بعد اٹھایا, پوچھا قال کم لبثت, کتنے سال گزارے ہیں یا کتنا وقت گزارا ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. عزیر علیہ السلام نے کہا یا اللہ 1 دن یا پھر 1 دن کا کچھ حصہ یا اس سے زائد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 100 سال سے یہاں پڑے ہوئے ہو, اپنے گدھے کی طرف دیکھو, اپنی سواری کی طرف دیکھو کہ وہ کیسے بکھرا پڑا ہے. ثم ننشزها ثم نكسوها لحما, پھر ہم نے اس کے اوپر اس حکم دیا, کون کہا, اور وہ گدھے کی ساری ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں, پھر اس کے اوپر ہم نے ماس چڑھایا, پھر اس میں روح کو پھونکا اور وہ چلنے پھرنے والا ہو گیا. پھر ہم نے عزیر علیہ السلام سے کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو, وہ کیسے تر و تازہ پڑا ہوا ہے. اور پھر فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير, یا اللہ مجھے یقین ہو گیا ہے. کہا اب یقین ہو گیا, اب لوگوں کو بتاؤ, اب تبلیغ کرو, اب دعوت دو. تیقن پورا ہے, یقین پورا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی, یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال اولم تؤمن, کیا تمہیں یقین نہیں ابھی؟ قال بلا, کیوں نہیں اللہ, یقین ہے. ولكن ليطمئن قلبي, اس وجہ سے تاکہ میرے دل کو یقین ہو جائے, میرے دل میں اطمینان آ جائے, تاکہ میں لوگوں کو اچھے انداز سے تبلیغ کر سکوں, تیری ذات کا تعارف کروا سکوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے اور اس کے جو ہے ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑوں کو مکس کر دے, اور پھر 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو, پھر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ, ان کو آواز دو, وہ سارے کے سارے تمہاری طرف آئیں گے. ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم, جب تم آواز دو گے تو وہ چلے آئیں گے تمہارے پاس. پھر اللہ رب العالمین نے اس یقین والے شخص کو کہ جو اللہ کی ذات کا تعارف رکھتا ہے, اس کو پتہ ہے اللہ کی ذات کون ہے, پھر اس کو پتہ ہے کہ پیغمبروں کو اس نے یہ سارے معجزات دکھائے ہوئے اور ان کے ہاتھ سے صادر ہوئے. یہ تیقن اور یقین رکھنے والے بندے سے اللہ نے ایک مطالبہ کر دیا. اب یقین آ گیا, ایمان آ گیا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اللہ کہتے ہیں اب تمہیں یقین ہے, آخرت پہ یقین رکھتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دکھاؤ. یقین تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ قیامت کے دن ملے گا, وہ واپس ملے گا. اگر یقین ہے, اللہ کی ذات کا تعارف ہو چکا ہے, اب خرچ کر کے دکھاؤ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کی مثال دیکھتے ہو, ایک سٹہ تم زمین میں بو دیتے ہو, کون سی وہ ذات ہے کہ جو ایک دانے سے تمہیں 700 سٹے عطا کرنے والی ہے؟ کون وہ ذات ہے؟ اس کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو.
اضعاف مضاعفہ، اللہ کے ہاں اس معاملے میں سود چلتا ہے. دنیا میں پیسے اور تجارت کے متعلق سود نہیں ہے، اللہ اجر میں سود دیتا ہے. اللہ کے لیے خرچ کرو 700 گنا واپس. دنیا کے معاملے میں یہ سود جائز نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ قانون ہے، ایک اللہ کی راہ میں دو گے. اللہ نے جو بینک بنا رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو لٹا کے دیتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، اس میں اگر تم ایک دانہ انویسٹ کرو گے، 1 روپے انویسٹ کرو گے اس رمضان کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں 7,000 اور کئی گنا تک لوٹا کے دے گا. یہ اللہ نے مطالبہ کر دیا. اگر تم واقعتاً میری معرفت رکھتے ہو تو پھر یہاں پتہ چلے گا، خرچ کر کے دکھاؤ، پتہ لگ جاتا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ یہ بڑی ہلا دینے والی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں تمہیں مال کہاں سے ملا ہے؟ کس نے دیا تمہیں مال؟ میں نے دیا ہے. تمہارے باپ داداؤں کو کس نے دیا تھا؟ میں نے دیا ہے. ان کے باپ داداؤں کو مال کس نے دیا تھا؟ وہ جب پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے وہ سونے اور چاندی اور یہ ساری تجارت وہ لے کے نکلے تھے؟ ہرگز نہیں. اللہ نے ان کو مال اور متاع دیا. اللہ کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس کا ترجمہ کریں نا وَمَا لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وَمَا لَكُمْ، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیوں تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو جبکہ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ اس کو لوٹائے گا، دگنا تگنا کر کے لوٹائے گا اس کے اخلاص کی وجہ سے. وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر اس کے راستے میں تم خرچ کرتے ہوئے ہچکچاتے کیوں ہو؟ اور ہمارا وتیرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے راستے میں دینے لگتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا یہی تیسرے پارے میں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جب تم اپنے مال میں سے، اپنی کھیتی باڑی میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ رکھتے ہو تو سب سے ماڑا حصہ رکھتے ہو، سب سے کمزور چیز اللہ کے راستے میں. جب بھی والٹ نکالو گے، کوئی بیچارہ مسکین ہے، غریب ہے، اس کو دینے لگو گے تو 10 روپے کا وہ سب سے مرا ہوا نوٹ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، یہ خبیث مال دیتے ہو اللہ کے راستے میں. ہاں اگر یہی خبیث مال اللہ تمہیں دینا شروع کر دے پھر تمہارا کیا بنے گا؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، پھر تم اس کو ناپسند کرو گے. یہ جو خبیث مال جو تم اپنی کھیتی سے نکال کے لوگوں کو دیتے ہو اور بڑا احسان چڑھا دیتے ہو ان کے سر پہ، اللہ کہتے ہیں اس طرح کی کھیتی تمہاری اگلے سال ہو تو تمہارے جان کے لالے نہ پڑ جائے، پتہ چل جائے تمہیں منڈی میں تمہارا مال نہ بکے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال دینا ہے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اس بات کو تم ناپسند کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے لوگو اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو. صدقہ دیا بھی کک فائدہ نہیں ہوا، کیا فائدہ اس صدقے کا؟ اللہ کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو، بالمن والأذى، لوگوں پر احسان کر کے اور تکلیف دے کے. اشارے پہ کھڑے اگر ہم کسی کو 10 روپے دیتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد ہم 100 باتیں سناتے ہیں، ہٹا کٹا ہے، کام کیوں نہیں کرتا، اچھا بھلا ہے، صحت مند ہے، کام کیا کر. بالمن والأذى، اس کے سر پہ احسان بھی چڑھاتے ہیں، 10 باتیں بھی سنا کے آتے. صدقہ دینا ہے اللہ کے لیے خاموشی سے. اور اس کے بھی 2 طریقے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، بسرا وعلانیہ، خاموشی کے ساتھ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اعلانیہ میں ایک شرط یہ ہے کہ ترغیب کے لیے کرو، تاکہ لوگ تمہاری طرف دیکھیں، ریاکاری اس میں نہ ہو. لوگ تمہاری طرف دیکھ کے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ یار یہ کتنا بندہ خرچ کرنے والا ہے، مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ خرچ کروں. تو یہ 2 طریقے ہیں، ان دونوں طریقوں پر عمل کر کے دیا جا سکتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آخری بات کرتا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ پوری نیت اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور پورے اخلاص سے اجر لینے کی نیت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو غریب کے ہاتھ کے اندر جانے سے قبل ہی پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھ میں پکڑ کر پھر اس کی پرورش کرتے ہیں. اس اخلاص والے صدقے کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. جب وہ اتنا ہو جاتا ہے پھر اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا اجر ہے. 40 کلومیٹر گول اس کی مسافت ہے، 40 کلومیٹر کا پہاڑ ہے احد پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ، اور اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے کھاتے میں اس کو داخل کر دیتے ہیں. تو یہ جو مہینہ ہے یہ اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اللہ کی راہ میں پورے تیقن کے ساتھ خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے. آخری بات یہ کیے دیتا ہوں کہ جو آپ کے گھروں میں خواتین آپ کے لیے سحری اور افطاری تیار کرتی ہیں، یقین کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی اجر دیا جا رہا ہے کہ جتنے اس گھر کے افراد ہیں. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ایک روزہ نہیں رکھ رہی، آپ کی والدائیں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ان کی قدر کیجیے. وہ آپ کے لیے صبح وقت پر اٹھتی ہیں اور پھر آپ کے لیے وہ کھانا داری اور کھانا تیار کرتی ہیں. اور پھر ہمارا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا نمک سالن میں کم ہو جائے تو پھر ہم 100 باتیں سناتے ہیں، چٹنی نہیں آئی، فلانی چیز نہیں آئی، لسی کی طرح صبح سحری لسی کے بغیر ہو سکتی نہیں ہے، کیسے ہم سحری کریں گے، 100 باتیں ہم سناتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کب سے اٹھی ہوئی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ اجر رکھا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی بندہ کسی کو سحری کرواتا ہے اللہ اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر رکھتے ہیں کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے، اور اس کے اجر میں کمی بھی نہیں آتی۔ اور جو کوئی بندہ افطاری کرواتا ہے اللہ اس کا اجر بھی اس کو دے دیتے ہیں، اور اس کے اجر میں کمی بھی نہیں آتی کہ جس نے اس کو روزہ افطار کروایا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ سحور اور افطار دونوں آپ کے لیے جو خواتین تیار کرتی ہیں، آپ کی والدائیں ہیں، ان کی قدر کریں، کیونکہ وہ صبح روزہ رکھواتی ہیں تب بھی آپ کا اجر لیتی ہیں، جب وہ افطار کرواتی ہیں تب بھی آپ کا اجر لیتی ہیں۔ یعنی ایک دن میں اگر آپ گھر کے 5 افراد ہیں تو وہ 15 روزوں کا اجر لے رہی ہیں۔ اور آپ کو چاہیے، مردوں کی یہ ذمہ داری ہے، ان کی قدر بھی کریں، اور پھر مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ ان کے برابر ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خواتین کے برابر آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔